بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بحیرہ جنوبی چین میں چین اور امریکی بحری مشقوں کا آغاز، امریکہ نے وارننگ جاری کر دی۔ امریکہ ایران پر فوری پابندیاں ختم کرے، چین نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ رواں سال حج کے انعقاد کے حوالے سے سعودی حکومت کا اہم فیصلہ۔ معروف سیاحتی ملک اسپین نے سیاحت کی بحالی کے لیے کرونا پاسپورٹ کی حمایت کر دی۔ حوثی باغیوں کا سعودی عرب پر میزائل حملہ، 5 افراد زخمی۔ کرونا وائرس، امریکی حکومت کا بڑا فیصلہ جسے ماہرین نے خطرناک قرار دے دیا۔ ترکی کی بڑے پیمانے پر بلیو مدر لینڈ نامی بحری مشقوں کا آغاز۔ مودی سرکار پر دباؤ بڑھانے کا منصوبہ تیار، کسانوں نے 15 روزہ نیا پلان جاری کر دیا۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بحیرہ جنوبی چین میں چین اور امریکی بحری مشقوں کا آغاز، امریکہ نے وارننگ جاری کر دی۔ اطلاعات کے مطابق چین اور امریکہ کے مابین بحری جنگی مشقوں پر امریکی انتظامیہ کے تحت کشیدگی بڑھنے کا قوی امکان ہے، کیونکہ حال ہی میں چینی فوج نے ایک دور دراز سمندر میں بار بار میزائل حملوں کے بارے میں اپنے رد عمل کی جانچ کے لیے ایک براہ راست فائر مشق کی تھی، اور جبکہ واشنگٹن بھی اب ایسا ہی کر رہا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی اس علاقے میں اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق تازہ اعداد و شمار کے مطابق چینی اور امریکی مسلح افواج کی جانب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین پر تناؤ برقرار رہے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان مشقوں میں چائنا کی طرف سے گائیڈڈ میزائلوں کو تباہ کرنے والے نظام اور گائیڈڈ میزائل فرگیٹ، لینڈنگ جہاز اور امدادی جہازوں نے حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی اس علاقے میں جاسوسی کی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے، چائنا نے مطالبہ کر دیا۔ چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ آئی نے بین الاقوامی پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی مسئلہ اس وقت انتہائی اہم مرحلے میں ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے خلاف پابندیوں کو جلد ختم کیا جائے، جبکہ ایران بھی معاہدے پر عمل بحال کرے تاکہ اس کا نفاذ صحیح راستے پر واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین نے تجویز دی ہے کہ عالمی نشست ایٹمی معاہدے کے رکن ممالک اور امریکہ کی شرکت سے منعقد ہو، اور چین اس کے ساتھ یورپی یونین کی تجاویز کی بھی حمایت کرتا ہے۔ واضح رہے، ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپی یونین IAIA میں ایران کے خلاف کوئی اقدام انجام نہ دے تاکہ یہ نشست جلد از جلد منعقد کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رواں سال حج کے انعقاد کے حوالے سے سعودی حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق رواں سال حج کے انعقاد کے حوالے سے سعودی حکومت کی جانب سے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ خلیجی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صحافی حکومت کی جانب سے حج ادا کرنے کے خواہش مند عازمین کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال عازمین حج کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے ابتدائی معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکام کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج سیزن سے پہلے صحت کے شعبے کے لیے مناسب افرادی قوت تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تیاریوں کی بنیاد ہی رواں سال حج کرنے کے خواہش مند عازمین حج کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جائے گا۔ واضح رہے، عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، تاہم تاحال اس وبا کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا۔ گزشتہ سال کرونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے سعودی حکومت نے محدود پیمانے پر حج کا انعقاد کیا تھا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسپین سمیت متعدد ممالک نے کورونا وائرس میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حق میں مشترکہ دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ کورونا سرٹیفکیٹ کی حیثیت پاسپورٹ کی طرح تصور کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد سیاحتی شعبے میں دوسرے ممالک کے شہریوں کے لیے دروازے کھولنا ہے۔ آسٹریلیا، بلغاریہ، یونان، مالٹا، سلوواکیہ اور اسپین کے نمائندوں کی جانب سے ان دستاویزات پر دستخط کر دیا گیا۔ یورپی یونین کے اراکین ممالک کے رہنماؤں نے گزشتہ روز اس حوالے سے ویڈیو کانفرنس پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ کانفرنس میں یورپی یونین کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ رواں ماہ یورپی یونین میں گرین ڈیجیٹل پاسپورٹ کے حوالے سے قانون سازی کی تجویز پیش کی جائے گی تاکہ شہری یورپی یونین کے اندر اور دوسرے ممالک کی جانب سفر کر سکیں۔ یونان اور اسپین میں تیسری لہر کے بعد سیاحت کو متحرک کرنے کے لیے مسافروں کے لیے حفاظتی پاسپورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ تاحال اس اقدام پر متفقہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کیونکہ متعدد ممالک نے اس اقدام کی مخالفت بھی کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حوثی باغیوں کے سعودی عرب کے صوبہ جازان میں میزائل حملوں میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں نے میزائل حملہ صوبہ جازان کے ایک گاؤں پر کیا جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت کافی نازک ہے۔ میزائل گرنے سے 2 مکان اور ایک جنرل اسٹور اور 3 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ زخمی ہونے والوں میں 3 سعودی اور 2 یمنی شہری شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی 4 ریاستوں میں ماسک پہننے کی پابندی ختم کرنے کا اعلان سامنے آ گیا، جس کے بعد طبی ماہرین نے حکومت کے اس اقدام کو خطرناک قرار دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی 4 ریاستوں میں شہریوں پر ماسک پہننے کی پابندی اٹھا لی گئی، جبکہ گورنر ٹیکساس نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ گورنر ٹیکساس نے تمام کاروبار مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 مارچ سے ٹیکساس کے تمام کاروبار 100% کھل جائیں گے، جبکہ لوگوں پر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے پابندی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب CDC ڈائریکٹر نے ریاستوں کے اقدامات کو خطرناک قرار دے دیا۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ریاستوں کے حالیہ فیصلوں پر شدید تشویش ہے۔ اب بھی یومیہ 70,000 کورونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کورونا کی نئی اقسام تاحال تیزی سے پھیل رہی ہے، ایسے میں یہ اقدامات بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے بلیو مدر لینڈ 2021 کے نام سے ترک بحریہ کی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ ان مشقوں میں ترکی کے 159 بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ان مشقوں میں متعدد جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بحری جہاز سے محور پرواز طیاروں کو ہدف بنانا ان مشقوں کا اہم نقطہ ہے، جبکہ ترک وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں میں ترکی کی تینوں مسلح افواج بھرپور انداز میں شرکت کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا، جبکہ مودی سرکار پر دباؤ بڑھانے کا نیا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ کسانوں نے 15 روزہ پلان کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسان 4 ریاستوں کے لیے الیکشن میں مودی کے خلاف مہم چلائیں گے۔ بھارت میں کسانوں نے طویل منصوبہ بندی کر لی۔ متحد کسان مورچہ نے سنگو بارڈر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی شاہراہوں کو بلاک کیا جائے گا۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ 4 ریاستوں کے الیکشن میں مودی سرکار کے خلاف مہم چلائی جائے گی، جبکہ تحریک کے لیڈران متعدد ریاستوں کا دورہ بھی کریں گے۔ کسان رہنما بلبیر سنگھ کا کہنا ہے کہ حکومتی سیاسی لیڈر کاشتکاروں کے گناہگار ہیں، انہیں سبق سکھانا چاہیے۔ کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ میانمار میں ہلاکتوں اور پابندیوں کے باوجود جمہوریت کا تختہ الٹنے والوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مینڈالے شہر میں اہلکاروں نے آنسو گیس کے شیل چلا دیے، سیاسی کارکنوں نے حفاظتی اقدامات سے خود کو بچایا، مظاہرین نے جھنڈے اٹھا کر آمریت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اب تک مظاہرین میں
ملٹری فورسز کی فائرنگ سے 21 افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 1000 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جبکہ اتوار کو ہونے والے ان مظاہروں میں 30 سے زائد افراد کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کر دیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔